السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے ناظرین، درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس میں بھی جو طریقہ سب سے زیادہ افضل تھا اسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اسی طریقے سے سلام کا معنی و مفہوم کیا ہے اسے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میرا عنوان یا موضوع گفتگو ہے اسلام میں سلام کی اہمیت یا اس کا مقام و مرتبہ۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کروں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سلام کتنی اہم چیز ہے اور اس کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے۔ پیارے ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں تم محبت کرنے لگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کر دوں کہ اگر تم اس چیز پر عمل کرنے لگو، تم اس چیز پر تم عمل کرنے لگو، ایسی صورت میں تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، تمہارے مابین سے نفرت نام کی تمہارے مابین سے نفرت ختم ہو جائے گی اور تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ تم آپس میں سلام کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسی صورت میں تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور جب تم آپس میں محبت کرنے لگو گے تو تم ایمان والے ہو جاؤ گے، اور جب ایمان والے ہو جاؤ گے تو ایسی صورت میں تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ پیارے ناظرین، اگلی حدیث ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالصلاۃ، رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا زیادہ حقدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ معزز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ مطلب یہ ہے پیارے ناظرین، میں کہیں جا رہا تھا، مثلا میں اپنے گھر جا رہا تھا یا کہیں اور جا رہا تھا، راستے میں میری ملاقات خالد سے ہو جاتی ہے۔ اب خالد مجھ سے ملتے ہی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا کہ سلام کرنے میں خالد نے پہل کر دی۔ اب میں اور خالد ہم دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے رحمت کا زیادہ حقدار، اس کے یہاں زیادہ معزز وہ خالد ہوگا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کیونکہ خالد نے خیر کے کام میں پہل کی ہے، تو خیر کے کام میں پہل کرنے کی وجہ سے خالد اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قریبی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سأل رجل ای الاسلام خیر، اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا اسلام خیر ہے، یعنی اسلام
کون سا اسلام خیر ہے، اسلام میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو افضل ہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، حاجت مند کو کھانا دینا، کھانا کھلانا، یہ اسلام میں بہت پسندیدہ چیز ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور اسی طریقے سے تمہارا سلام کرنا اس شخص کو بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اس شخص کو بھی جسے تم نہیں پہچانتے ہو، یعنی صرف تمہیں اتنا معلوم ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ تم اسے پہچانو تبھی تم اس سے سلام کرو، نہیں، بس تمہیں اتنا معلوم ہے یہ شخص مسلمان ہے، ایسی صورت میں اس شخص کو سلام عرض کرنا۔ پیارے ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جس شخص کو تم صرف پہچانتے ہو اسی کو سلام کرو۔ آج ہمارا معمول یہ بن چکا ہے کہ ہم جس شخص کو پہچانتے ہیں صرف اسی سے سلام کرتے ہیں، اور جس شخص کو نہیں پہچانتے ہیں اس سے سلام نہیں کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ہمیں معلوم ہے یہ شخص مسلمان ہے، لیکن صرف یہی کمی ہے کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس سے سلام نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا جس کو پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس سے بھی سلام عرض کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ ابو داؤد، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے وقت ہاتھ بھی ملاتے ہیں، صافح کرتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، ان کے الگ ہونے سے پہلے صرف ہاتھ ملانے کی وجہ سے، سلام عرض کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ کتنی عظیم چیز ہے اور کتنی اہم چیز ہے، ہمیں اس میں بہت زیادہ محنت بھی کرنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، صرف ہم یہ جان لیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کے بعد میں صرف یہی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائدہ یہی ملے گا، آپس میں محبت عام ہو جائے گی، ہمارے مابین سے نفرت ختم ہو جائے گا، اخوت و بھائی چارگی پیدا ہو جائے گی، اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب بن جائیں گے، اسلام کی ایک عمدہ عادت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے رب العالمین کی مغفرت کے بھی حقدار ٹھہر جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین تو مجھے احادیث رسول پر، ہم تمام لوگوں کو احادیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔